امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جب ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو اس کے آداب میں ہے کہ اس طرح دعا مانگیں کہ ہم پر امید ہوں کہ اللہ کریم ہماری جائز دعا کو قبول فرمائے گا۔ عرض یہ ہے کہ کسی نے اسی انداز میں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ اللہ مجھے بے حساب بخش دے۔ اب اس دعا کے بعد یہ دعا اس کے لیے مانگنی چاہیے کہ یا اللہ نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں ملے، پل صراط پر آسانی ہو، میزان عمل پر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ کوئی حرج نہیں ہے دوسری دعائیں مانگنے میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یقیناً بخشے بخشائے ہیں، بلکہ جن پر ان کی نظر کرم ہوگی اس کی مغفرت ہوگی۔ تو مغفرت یافتہ ہونے کے باوجود، بخشے بخشائے ہونے کے باوجود، آپ اپنے لیے روزانہ 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ، مختلف روایتیں استغفار کرتے تھے، مغفرت طلب کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ اچھا، پھر بخشے بخشائے ہونے کے باوجود، یہ مغفرت کی دعا کرنے کے باوجود دوسری دعائیں بھی کرتے تھے۔ کئی دعائیں مشہور ہیں حدیثوں میں، جیسے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی یا اللہ ایک دلوں کو پھیرنے والے، مجھے ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ اب مغفرت کی دعا بھی کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر آپ تو ہیں بخشے ہوئے، پھر بھی ایمان پر ثابت قدمی کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حدیثوں میں طرح طرح کی دعائیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مانگنا ثابت ہے۔ کھانے سے پہلے دعا دو، کھانے کے بعد کی دعا، تو آئینہ دیکھنے کی دعا، تو طرح طرح کی دعائیں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اصل دعا مانگنا خود ایک عبادت ہے۔ اور ہم نے جو دعا مانگی وہ ہم کو کوئی اس کی گارنٹی مل تو نہیں گئی نا، ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ اب یہ دعا قبول ہو گئی، اور اب کسی دعا کی حاجت نہیں۔ پھر بھی دعاؤں کی حاجت ہے، کہ دعا عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، تو جتنی دعائیں مانگیں ہم وہ کم اور کم ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔